جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. معززین سامعین کرام، آپ کے سامنے رب لم یزل کی آخری مقدس کتاب مجید سے ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا فرمائیں کہ خالق کائنات اس ناچیز کو حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جمادی الثانی کا مہینہ تھا. اس ماہ مبارک کو سید الانبیاء، حبیب کبریا، مالک ہرد و سرا، منبع جود و عطا، مخزن علم و حیا، مجسمہ مہر و وفا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول سسر مصطفیٰ، تاجدار صداقت، امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بڑی مناسبت ہے، کیونکہ 22 جمادی الثانی کو آپ کا وصال باکمال ہے. تو اسی مناسبت سے آپ کے سامنے ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں رب نے سیدنا صدیق اکبر کی شان کو 4 چاند لگائے. صدیق اکبر کا نام زمانہ جاہلیت کے وچ والدین نے جڑا رکھا ہے وہ ہے عبدالکعبہ. لیکن جس نے اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آج کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت مبارکہ ہے کہ پہلے نہ کچھ بیان تیرا نام کیا ہے. اگر نہ ٹھیک ہو گیا یہ بات کی نہ ٹھیک نہ ہو رہا تو نبی کریم اس نام کو تبدیل فرما دیتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ جسے میرا نام ہے عبدالکعبہ. نبی کریم نے فرمایا نہیں، عبدالکعبہ نہیں، آج کو بعد میرا نام ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ. یہ ہے آپ کا نام کہ آپ کی بنیت کیا ہے؟ ابو بکر. ابو بکر کا معنی کیا ہے؟ ابو کا معنی ہے صاحب، والے. جنہیں نبی کریم کے ایک اور صحابی ہیں جنہوں کا والدین نے سے نہ رکھے عبدالرحمان یا عبداللہ، لیکن نبی کریم کی بارگاہ میں آئے تھے چھوٹی جی پیلی ناد آئی انہوں نے. سرکار نے فرمایا یا ابا ہریرہ، اے چھوٹی پیلی والے. لوگوں والدین رکھا ہوا نام بھول گیا کہ سرکار نے جو نام یاد کیا ہے اور یاد رہ گیا. اور محدثین کرام بھی فرمایا ابو ہریرہ نے یہ حدیث بیان کی. اور ابو کا معنی ہے صاحب، والے. بکر کا معنی کیا ہے؟ بکر کا معنی ہے اقبلیت، یعنی اقبلیت والے. کس جانی اقبلیت والے؟ ایمان کے نام میں اقبلیت والے، اور ہجرت کے نام میں اقبلیت والے، اور نبی کریم کے انتقال کے بعد وفات اقبلیت والے. اور نبی کریم نے فرمایا قیامت والے دن میری امت کے وچوں سب تو پہلا بندہ جڑا جنت میں داخل ہوگی اور سیدنا صدیق اکبر ہو. یعنی جنت میں داخل ایمان بھی اقبلیت والے. یہ ہے ابو بکر، یعنی اقبلیت والے. انہاں چیزاں کے وچ اقبلیت سیدنا صدیق اکبر مانتے ہیں. اور آپ کا لقب کیا ہے؟ آپ کے لقب 2 ہے، ایک ہے عتیق اور ایک ہے صدیق. عتیق کا معنی کیا ہے؟ عتیق کا معنی ہے جہنم تو عذاب. جنہیں رب کائنات نے قرآن پاک میں فرمایا وَقَلُّ جَنَّةُ الْأَقْلَّةِ
یؤتی مالہ یتزکا، ان قریب اصا تک تو زیادہ متقی بندے نو جہنم تو دور رکھوں، کیونکہ وہ اپنا مال اس واسطے خرچ کرتا ہے کہ میرے اوپر رب اور رب کا رسول راضی ہو۔ فما لأحد عنده من نعمت تجزا، مجھے کہنا احسان نہیں جیسے احسان کا بدلہ چکاؤ واسطے وہ مال خرچ کرنے کا بھی ہوئے، بلکہ وہ مال کیوں خرچ کرے گا؟ صرف اپنے رب اور رب کے رسول کی رضا واسطے۔ پہلا سوف یرضا، رب پر جائے ان قریب ہم راضی کر دیں۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا لقب ہے عزیز، یعنی جہنم تو آزاد، اور دوسرا لقب ہے عزیز۔ عزیز کا کیا مانا ہے؟ دوسرا لقب ہے صدیق۔ صدیق کا مانا کیا ہے؟ دیکھو، ایک ہوتا ہے صادق، ایک ہوتا ہے صدیق۔ صادق وہ ہوتا ہے جیڑا واقعے کے مطابق گل کرے۔ مثلا میں آج باری خدمت چامڑا ہے اور میں کس ویلے پہنچ گیا، تو کوئی بندہ آ کے کہ منکیرے بچوں مولوی محمد حیات پہنچ گیا ہے، کیا وہ سچا ہے؟ کیونکہ جس ویلے میں پہنچ گیا کہ میرے پہنچن تو بعد ذکر کرتا ہے، وہ اپنی گل ہی سچا ہے۔ کہ اگر پہلے آخری میں پہنچا ہی نہیں تو سچا نہیں۔ آپ کو صادق وہ ہے جیڑا واقعے کے مطابق گل کرے، غور کرنا پڑا، اور صدیق وہ ہے جنہیں گل کرے واقعوں میں بن بنے، جنہیں گل کرے واقعہ اسی طرح بن بنے، جو اسے منہ کے بچوں نکل بنے رابو نے کہتے ہیں۔ جنہیں دیکھو قرآن پاک کے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ اس ویلے آپ کا خانے کے یہ تو پتہ ہے ہر بندے کے دوست بھی ہونے دشمن بھی ہونے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے دو دشمن قیدی بھی بن گئے۔ قیدی انہوں نے آخا بھائی اصل قید خانے چلاتے ہیں، یہ بھی قید خانے کے پیچھے یہاں کی لوگ بڑی تعظیم کرتا ہے کہ خوابہ کی تعظیم کرتے ہیں، کوئی پروگرام بناؤں یہاں کی الیاذ باللہ حد تک کراؤں۔ چنانچہ انہوں نے پروگرام بنایا بھائی اچھا خواب برابری بیان کرے سوں، لیکن اگر تعبیر کچھ سوں، ایک تعبیر دیتے ہیں اصا تو یوسف اصا کا خواب کتنے کو نہیں تو یہ تعبیر دسا کرا، لیکن انہوں نے کیا پتا کہ عام بندہ نہیں، اللہ کا نبی ہے، یہ تو صدیق ہے۔ ایک نے آخا جی میں خواب لکھا ہے میرے سر تو پلٹے روٹیاں چاہیے، یہ قرآن پاک کی گل عرض کرتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تیرے خواب کی تعبیر ہے کہ تے سوری کر بنے تحت دار کرنے تک بنے، اور دوسرے نے خواب بیان کیا کہ اے یوسف میں خواب یہ لکھا ہے کہ میں انگورا کا رس نچڑے رہا ہوں، انی آخر و خمرہ۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم بادشاہ میں شراب پلانے والا وزیر بن گئے۔ جیسے آپ نے تعبیر تک کی تھی، انہوں نے سبحان قیدیاں نے آخا یوسف بڑی عجیب کر لے ایسا کا خواب پیچھے ہی کوئی یہ تو تعبیر دکھائی دینا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا اعلان کیا؟ قرآن پاک فرمائے گا، آپ نے فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جو کچھ میں لفظ لکھا ہو گیا آپ کو ایک سوئی کر دیا، دوسرا بادشاہ کا مقرر وزیر بن گیا، اور بادشاہ نے اس کو وزیر بنایا۔ ایک وقت آیا بادشاہ نے خواب لکھا، یہ قرآن پر بیان کرے گا، قرآن پاک کی گل یہ کسی کہانی نہیں، قرآن پاک سے بھی کہا ہے بادشاہ نے خواب لکھا۔ اس نے اپنے وزیروں کو بلا کے پوچھا بھائی میں خواب لکھا ہے، میرے خواب کی تعبیر دکھاؤ۔ کہا کہ یہ ویسے بڑا گندا خیالات ہیں، کہا کہ یہ کوئی خاص تعبیر نہیں ہے جی، وہ تیرا قیدی وزیر بنا ہوا ہے، جب تعبیر پیارے یوسف سے دستی آئی اس نے آ کر بادشاہ میں نے بھیج قید خانے کے میں تعبیر کچھ کام ہے۔ وہ جب قید خانے پہنچا اس نے حضرت یوسف نے کہا ہے، اس نے کہا یوسف کو اے یوسف اے صدیق، صدیق کیوں آتا ہے؟ اس واسطے کہ تیرے کو تو آنکھ لگے ہو کے رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام صدیق اس واسطے آتے بن گیا کہ جو کچھ انہوں نے آج دیتا ہے وہ ہو کے لیے۔ اسی طرح یہ نبی کی ذات ہے، لیکن آگے سے تو آگے پیارے محبوب کے غلاموں بھی رب نے یہ درجہ عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی مخالفت، انہوں نے پروگرام بنایا
کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طریقے رسوا کریے، لیکن مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ انہوں نے پروگرام کیا بنایا؟ انہوں نے پروگرام بنایا تو بندے نے نماز کا چرپائی مجھے سے کپڑا پا دیتا، کپڑا پا کے انہوں کا پہلا اپنا جنازہ پر ویسوں غوث پاک کروں تو غوث پاک کی طرح پوری تصویر آ کر ٹکڑا بھی لگی۔ اب آپ صبح بہت چنگا پتہ لگتا ہے، غوث بنے ہوئے ہو تو ہم پتہ ہی نہیں لگتا بندہ مردہ ہے یا زندہ ہے۔ چنانچہ وہ گر کے آئے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بولوں، آپ نے عرض کیتا حضور نماز جنازہ پڑھا مجھے ذرا بندہ فوت ہو گئی۔ آپ نے فرمایا نہیں کہتا ہے بندے کو پڑھا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں جی برکت پر سے بھائی کو پڑھانا ہے۔ انہوں نے بڑا اصرار کیا نہیں میرے کو نہ پڑھاؤ، نہ کہ نہیں جی تمہارے کو نہیں پڑھانا ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے میرے کو پڑھانا ہے۔ جنازہ رکھا دیا، آپ نے فرمایا سفا فکر کرو، سفا فکر ہو گئی نا۔ آپ نے نیت کرائی، نیت کی دن ادا کرینا میں 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایا سماعت سے اللہ تعالیٰ دونوں تک نبی آسان بھی ہوتی اثر پر سفا کرام بھی پہنچی سلام واسطے اللہ تعالیٰ نے درود واسطے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا واسطے آتے اس میت سے بس آپ کا میت آنکھنا روح پر بات کرتے، آپ کا میت آنکھنا روح پر بات کر گئی۔ اور آپ نے پہلی تصویر بھی آتی ہے، دوسری آتی ہے، پچھو بندے آتے پہلے میاں اٹھی کرو، دوسری تصویر آ گئی ہے جیسے آپ نے نماز جنازہ پڑھا کیا۔ وہ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد آپ نے فرمایا انہیں قیامت جواب ہوئی، انہیں قیامت ہوتی تھی۔ معلوم ہوا غوث پاک نے جو کا منہ چکا کسی ہو کے لیے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ بھی یہی ہے، جو کچھ آپ نے آنکھ دیتا ہے وہ ہو کے لیے۔ اور میں مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تفسیر نعیمی کے بیچ لکھتے ہیں 13واں پارہ اسے یوسف علیہ صدیق دیتا کہ صدیق اکبر جنگ عہد میں شامل ہے۔ ایک صحابی جنہوں کا نام ہے مالک بن سنان، وہ بھی جنگ عہد میں شریک ہے، لیکن مالک بن سنان شہید ہو گئے۔ میری گل ذرا غور نہ سنائے، مالک بن سنان جنہیں سرکار کے صحابی جنگ عہد میں شامل ہیں وہ شہید ہو گئے۔ واپس قافلہ آ گیا ہے، مسلمانوں کا لشکر واپس آیا ہے۔ مالک بن سنان کی ماں مدینہ طیبہ سے باہر نکل کے سیدنا صدیق اکبر کو پوچھ دیے، اے پیارے صدیق ایک بڑا میرے بیٹے کا کیا بنا؟ آپ نے زندگی میں خیال کیا کہ ماں کا دل نہ توڑا، آپ نے آ کر کہ مالک بن سنان خیریت نہ لے مدینے پہنچ گئے۔ اس وجہ سارے صحابہ مدینہ پہنچ گئے کہ مالک بن سنان نہیں پہنچ، مالک بن سنان بھی پہنچ گیا۔ صحابہ کرام سرکار کی بارگاہ سے حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ ایک شہید ہو گیا ہے، اصل اپنی اچھی نہ دکھتا ہے، وہ زندہ ہو کے مدینہ سے یہ بات نہیں چلتا رہتا ہے اور زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا صحابہ بات کر کی ٹھیک ہے، لیکن میرے صدیق نے جو آپ دکھتا ہے پہنچ گئی، رب نے میرے گھر صدیق نکال کو پورا کرنا۔ آپ کو صدیق کو ایک چیزیں گل کرے واقعہ میں ہو بنے، اور اس مالک بن سنان نے 4 سال بعد زندگی گزاری، شہادت کے بعد کتنی 4 سال، اور اس کے بعد تبھی موت ہوئی ہے کہ ایک کمرے کے اندر آپ کی مزار پر انوار ہوئی ہے کہ مالک بن سنان کے مطابق حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا معلوم ہوا ناطے کو ہے یہ واقعے سے مطابق گل کرے، لیکن صدیق کو ہے کہ میں گل کرے واقعہ میں بنوں۔ اور سیدنا صدیق اکبر کے متعلق میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، سنو اور اپنا گزشتہ ایمان تازہ کرو۔ آقا کریم نے فرمایا من اراد ان ينظر الى وجه عتیق من النار فلينظر الى وجه ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگوں اگر دنیا کے وچ کہیں جنتی آدمی کا چہرہ دیکھنا ہے آگے اور میرے صدیق اکبر کا چہرہ دیکھنا۔ دوسری حدیث کے پاس سرکار نے فرمایا لو موتنا ایمان و ابی بکر بی ایمان ثقلین، اے لوگوں اگر ترازو میں ایک پلڑے کے بیچ ثقلین آتے جنت انسانوں، جتنے جن مسلمان ہیں، جتنے انسان مسلمان ہیں، تمام مسلمانوں
انسانہ کا اور جنہ کا ایمان ایک پرلے سے رکھو، تو جو پرلے سے خالی صرف سیدنا صدیق اکبر کا ایمان رکھو، لو ہو دینا ایمان و ابی بکر، یہ ایمان اس سکلے نے لگا چاہا کہ نہ سارا دیوانوں کلّا صدیق اکبر کا ایمان بات بنے۔ کیوں بات بنے؟ کیوں کہ وہ صدیق اکبر کہ جس بیٹے کلمہ پڑھے نا، کلمہ پڑھن تو بعد میرے آقا تو جدا نہیں ہوئے، جنہیں انسان کے نام سارا فیصلہ ہے جدا نہیں ہوتا، صدیق اکبر ایمان کلامت کے بعد آقا کی خدمت کی سزا کی جدا نہیں ہوئے۔ اور وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنا سب کچھ نبی الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو قربان کر دیا، بیٹے کی محبت سرکار کی محبت تو قربان، مال کی محبت سرکار کی محبت تو قربان، وطن کی محبت سرکار کی محبت تو قربان کینے۔ آؤ دیکھو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پیارے آقا کی بارگاہ کی مال کی قربان کی ہے۔ غزوہ تبوک کے بڑا سخت رہے اور نبی کریم نے مسجد نبوی کی بیٹھ کے فرمایا صحابہ اس غزوہ واسطے جتنی بڑی طاقت جمع کرو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو انہوں کے عالم کی مال زیادہ ہے، انہوں نے خیال کیا آج میں صدیق اکبر کا نمبر گن رہا گھر میں گھر جا کے انہوں نے اپنے گھر کا مال و متا اکٹھا کر کے 2 حصے کر دیا اور ایک حصہ گھر کا دیتا، ایک حصہ بارگاہ مصطفیٰ بھی پیش کر دیتا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کون؟ صدیق اکبر جنہوں کے متعلق ایک شاعر آتا ہے کہ پروانے کو چرا تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا اور خدا کا رسول بات۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر گھر گئے، گھر کا سارا مال و متا جمع کر دیتا ہے، دیوار سے ہاتھ کرے دیتا ہے مطلب کوئی سوئی رہے نہیں ہو رہے، اور سارا مال جمع کر کے اپنی قمیض کے بٹن کٹ کے انہوں نے وہ بھی جمع کر دیتے کہ قمیض کے بٹنا کی جگہ سے کی کر دے کنڈے لا دیتے، کی کر دے سارا مال بارگاہ مصطفیٰ کی پیش کی ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے ادا مال پیش کی ہے، میرے پیارے آقا نے فرمایا اے فاروق اعظم گھر کیا چھوڑ آئے ہو؟ ہم کی تو حضور کی طرح تمہاری خدمت پیش کی ہے، کتنا گھر رکھ گیا ہے، لیکن باری آئی حضرت سیدنا صدیق اکبر کی سارا مال جمع کر کے بارگاہ مصطفیٰ نے پیش کیا اور سرکار نے فرمایا اے صدیق اکبر باپ کر کرنے آ گئی اپنے گھرانا مسئلے کیا چھوڑا ہے؟ نبی کریم کی بارگاہ میں بھی سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا اب کریم اللہ و رسولہ، میں گھرانا مسئلے اللہ والا کے رسول چھوڑ جائے، سارا مال پیش کر دیتا۔ ایک واقعہ دیکھ کے رب الجلال نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل جاؤ میرے پیارے محبوب کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کرو اور انہوں نے آخو کہ اپنے غلام صدیق اکبر کا پوچھو کہ رب پہ راضی ہیں۔ ایک خصوصیت سیدنا صدیق اکبر کی کہ صحابہ کیوں ایک صدیق اکبر کہوں رب پہ پوچھا جائے کہ رب پہ تو راضی ہے۔ صدیق اکبر سن کے رومن لگ گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں رب پہ راضی کی نے نا کہ ساری ہمت تو میں اپنے رب نے دی، رب الجلال نے عطا فرمائیے آخو اس سارا مال و متا میں اسلام کے نام کو قربان کیتا ہے، رب کی توفیق نال کیتا ہے۔ اور حضرت جبرائیل امین پہلے اکثر آتے ہیں دیہیا تنقید کی شکل میں اور اس رواج وہ حیات بنا کے آئے جیڑی حیات صدیق اکبر نے بنائی ہوئی ہے، قمیض پائی ہوئی ہے، قمیض سے بچنا کی جگہ بچے کی کرتے کنڈے لگے ہوئے ہیں۔ علامہ پیر کرم شاہ صاحب دہلی اپنی تفسیر جار قرآن کے نیچے کا لکھتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا جبرائیل آج ایسی شکل بنائیے، جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صرف میں نہیں بنائی، صدیق اکبر کی ایک کیفیت رب کو اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ کے ہر فرشتے میں یہ شکل بنائی، ایک صدیق اکبر کی قربانی اور بیٹا ماں کی محبت یہ ہے، لیکن اولاد کی محبت کی میں اولاد کی محبت کی میں ہے۔ میدان بدر سے سیدنا صدیق اکبر میرے آقا کے غلام ہیں اور میرے آقا کی حفاظت کرنے والے، لیکن میدان بدر کے بیچ آپ کا بیٹا عبد الرحمان کافر دے نالے اس طرح مسلمان نہیں ہوا اور
جی میدان بدر کا مارکا ہو چکا ہے، بعد گھر میں بیٹھے اور عبد الرحمان اپنے ابے سیدنا صدیق اکبر واسطے کرتا ہے، ابا جان اس ویلے میں کافر ہوں تو سب سرکار سے غلام آگے تو سام میری تلوار کی بات کرنے آئے ہو، لیکن میں نے اس کو محبت سے فطری کا غلبہ ہے، میں تلوار چاہ بھی دیے، میں اگر کچھ بھی ہے بات سے ہے نا میں قتل نہیں کیتا۔ سیدنا صدیق اکبر کا جواب نہیں سنو، سیدنا صدیق اکبر فرماتے بیٹا پہلے سے محبت سے فطری کا غلبہ ہو گیا ہے، لیکن تو میرے آقا کا دشمن بن کے آیا ہمیں، اگر تو میری تلوار سے بات کرے آتا میں کبھی تلوار نہ کہتا، کیونکہ میرے دل میں سرکار کی محبت ہے۔ معلوم ہوا کہ صدیق اکبر کے دل کے نیچے اور رات کی محبت نور مصطفیٰ کی محبت ہے، اور وہ پیار کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج سانو سادہ لوگ بندانوں لوگ گمراہ کریں کہ صحابہ اور اہل بیت کی دشمنی آئی، صحابہ اور اہل بیت کی پہلے دشمن نہیں، غلط گل ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے، بلکہ افغانوں اہل بیت کی عزت کا سبق بھی صحابہ نے دیا اور صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں بڑی دوستی آئی۔ اور میں دو گلاں عرض کراں، حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آخری کا عرض کرتا گیا، حضرت علی المرتضی شیر خدا نے صحابہ کو پوچھا ہے بتاؤ کہ سب کو زیادہ بہادر کون ہے؟ کہ تو سب یاد سو کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا کا میں ہے، بڑے بہادر ہیں، اور قلعہ خیبر دروازے کو کھول کے انہوں نے ساری دیوار میدان کارزار کے نیچے ڈھال کا کام کیا ہے۔ آپ نے فرمایا صحابہ بتاؤ سب کو زیادہ بہادر کون ہے؟ صحابہ نے آپ کی حضور تسا شیر خدا ہو، حیدر جرار ہو؟ حضرت علی نے فرمایا نہیں، میں سب سے زیادہ بہادر نہیں، میرے کنوں بھی بہادر صدیق اکبر ہے۔ یہ کون سے اعلان کرتا ہے؟ حضرت علی وہ پہلے دشمن اہل بیت کی، اگر دشمنی ہوتی تو دشمن تعریف کرے گا نہیں، بلکہ صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں بڑی دوستی ہے، اور انہوں نے آخا جی وہ کی حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا میدان بدر والی دیوار اصل چھپر بنائے عقیدے تلے میرے آقا آرام کرنے تھے، اپنی فوج کو ہدایات جاری کرے تھے، اور ایسا اعلان کیا کہ سرکار کی حفاظت کرنے واسطے کون آئی؟ ہر ایک پہلوان بدر بڑا پہلوان نہیں آیا، لیکن اب سے بھی تلوار جھیل کے صدیق اکبر کیا ہے کہ میں آقا کی حفاظت کرے۔ آپ کو سب سے زیادہ بہادر صحابہ کے کون؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔